الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين اما بعد مختصر سی حمد و ثنا کے بعد سورۃ الذاریات آیت نمبر 51 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو اپنا معبود نہ بناؤ۔ انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے واضح ڈرانے والا ہوں اور میں تمہاری واضح رہنمائی کرنے والا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم میری دوستی چاہتے ہو تو تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا چھوڑ دو، میرے ساتھ کسی کو برابر کرنا چھوڑ دو، جو معاملات اور حقوق میرے ہیں اس میں کسی اور کو داخل کرنا چھوڑ دو۔ تو میں تمہیں یہ بات سمجھاتا ہوں کہ تم جب تک یہ معاملہ نہیں چھوڑو گے جب تک تمہاری بگڑی نہیں سنورے گی، کیونکہ میں ہی تمہیں ڈرانے والا ہوں اور واضح کھول کر یہ بات کہتا ہوں کہ تم اس کام کی اصلاح کرو تاکہ تم خیر کے دریچوں میں داخل ہو جاؤ۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 91 اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اللہ نے نہ تو اپنے لیے کوئی اولاد مقرر فرمائی ہے اور نہ ہی اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے جو کائنات کو چلانے والا ہے۔ اذن اگر ایسی بات ہوتی اولاً تو ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی تھی، لیکن اگر اللہ کی اولاد ہوتی نعوذ باللہ، یا اللہ کے ساتھ کوئی اور اللہ کا ساتھی ہوتا نعوذ باللہ، اذن تو اس وقت یہ معاملہ ہوتا کہ لذهب كل الہ بما خلق، ہر معبود اپنی اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق کو لے کے الگ ہو جاتا، ولا علی بعضهم علی بعض، اور ایک معبود دوسرے معبود پر چڑھائی کر دیتا کہ یہ میرے لوگ ہیں، یہ میری خلقت ہے، وہ تمہارے لوگ ہیں،
وہ تمہاری خلقت ہے، ان کو میں نے بنایا ہے، ان کو تم نے بنایا ہے، یہ میرے ہیں، وہ تمہارے ہیں۔ اس طرح آپس میں ایک بڑا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ بہت پاکیزہ ہے ان تمام باتوں سے جسے یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے ساری کائنات کو خود پیدا فرمایا اور اپنے لیے نہ اولاد پسند فرمائی، نہ اپنے لیے اہلیہ پسند فرمائی۔ اللہ اکیلا تھا، اللہ اکیلا ہے، اللہ اکیلا رہے گا۔ ساری کائنات میں خلقت کے لیے اس نے اپنے آپ کو خالق مقرر فرمایا، کسی اور کو خالق نہیں بننے دیا، کسی اور کے لیے اختیارات کی تقسیم نہ فرمائی، تاکہ کائنات کا نظام بہتر اسلوب میں چل سکے اور معبودین کی آپس میں لڑائی ممکن نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی اسی لیے سورۃ القصص آیت نمبر 71 اور 72 میں ارشاد فرما رہا ہے، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو اللہ ایسی ذات و صفات کا مالک ہے، اگر اللہ قیامت تک اس روشنی کو ختم کر دے اور تمہارے لیے رات کو مسلط کر دے تو یہ بتاؤ کہ اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہیں روشنی دے سکتا ہے اور تمہارے پاس روشنی کی کرنیں لا سکتا ہے۔ افلا تسمعون، کیا تم کان لگا کر سنتے نہیں ہو؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تم تدبر نہیں کرتے؟ کیا تم اللہ کی طرف سربہ سجود نہیں ہوتے؟ وہی اللہ ہے جو سارے کے سارے معاملات کو کرنے والا ہے، تو تم کیوں اللہ کی طرف نہیں پلٹتے؟ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، اگر اللہ رات کو ختم کر دے، دن کو پیدا فرمائے کہ مستقل دن ہی دن رہے، سورج نکلا رہے اور کبھی رات نہ آئے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، تو یہ تو بتاؤ من الہ غیر اللہ، اللہ کے سوا کون سا ایسا معبود ہے، یاتیکم بلیل، جو تمہارے پاس رات کی ساعتوں کو لائے، تسکنون فیہ، جس میں تم راحتیں اور سکون پیدا کر سکو۔ افلا تبصرون، کیا اپنی آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہو کہ رات لانے والا کون ہے؟ اللہ۔ صبح لانے والا کون ہے؟ اللہ۔ معاملات کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ معاملات کو بہتر اسلوب کے ساتھ آگے بڑھانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں، وہی ساری کائنات کا یکتا مالک ہے۔ کیا تم سنتے نہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ کیا تم تدبر نہیں کرتے؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر تم یہ سب کچھ کرنے والے ہو تو پھر تم کیوں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف رجوع الی اللہ کرنے والے نہیں بنتے، اور کیوں تم اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف پلٹنے والے نہیں بنتے؟ سورۃ الطٰہٰ آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ یاد رکھو کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے سوا کوئی خالق مالک رازق نہیں، بس تم میری ہی عبادت کرو اور نماز کو میرے ذکر کے لیے قائم کرو۔ جس قدر تم نمازوں کو قائم کرنے والے بنو گے، جس قدر تم میرے ذکر کو کرنے والے بنو گے، اسی قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے رہنمائی الہیہ ہو جائے گی اور تم یقیناً کامیاب اور کامران ہوگے۔ اسی لیے سورہ مزمل آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا۔ یاد رکھو کہ اللہ مشرق کا بھی رب ہے، اللہ مغرب کا بھی رب ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی ہے۔ اللہ کہتا ہے بس آپ اے اللہ کے نبی اسی کو اپنا کارساز بنا لیجئے، اسی سے اپنی دوستی لگا لیجئے، اسی کی طرف سربہ سجود ہو جائیے، اسی سے دعاؤں کے طالب بن جائیے، اسی کو مشکل روا اور مشکل کشا بنا لیجئے، اور اسی کو اللہ کی رحمتوں کا سے طلب کرنے کا ذریعہ مقرر فرما لیجئے۔ اگر آپ نے اللہ سے دوستی لگا لی تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی انتہائی درجات کو بلند فرمانے والا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 59 میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے جناب نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف مبعوث کیا، فقال، جناب نوح نے تو یہی دعوت دی تھی جس پر ان کو اتنا بڑا طعنہ دیا گیا، ان کو مجرم قرار دیا گیا، ان کی بے حرمتی کی گئی، اللہ کی طرف سے آنے والے معجزے کی تکذیب کی گئی۔ کیا کہا تھا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ
الہ غیرہ، اے لوگو تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بہت بڑا دن جو قیامت کا آنے والا ہے، میں اس دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ اس کا عذاب تمہیں چاروں طرف سے گھیر لے اور تمہارے پاس نجات کا راستہ کوئی نہ ہو۔ میں ڈرتا ہوں اس دن کے عذاب سے، ایسا نہ ہو کہ ایسا عذاب آئے کہ واپسی کے راستے معدوم و مسدود ہو جائیں۔ میں ڈرتا ہوں اس دن کے عذاب سے جس دن ایسا عذاب آئے گا کہ کوئی واپس نہ جا سکے گا، سب کے راستے بند ہو جائیں گے۔ لوگوں میں ڈرتا ہوں، اس لیے تمہیں کہتا ہوں کہ تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، اللہ کی طرف رجوع ہونے والے بن جاؤ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 73 میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، نوح کی بات ہم نے بتائی، اب سنو جناب صالح بھی گئے اور جناب صالح نے بھی یہی بات کہی، صالح کو بھیجا سمود قوم کی طرف اور کہنے لگے یا قومی، اے میری قوم والو، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جب تم اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آئیں گی۔ یہ وادی القریٰ میں رہنے والی بستیاں تھیں، حجاز اور شام کے درمیان کا علاقہ تھا، یہ سارے کے ساری وہ جگہیں تھیں جہاں پہ اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیجا کہ شاید یہ مان لے، شاید یہ قبول کرے، مگر کہاں ماننا تھا اور کہاں قبول کرنا تھا۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار انہوں نے اپنے معاملات کے اندر داخل کر لیا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ الباری فرماتے ہیں کہ جب 9 ہجری ہوئی، تبوک کی طرف جا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اس قوم کے پاس سے گزرے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ابھی تک عذاب آ رہا ہے، جلدی نکلو یہاں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہوئے، یہاں بالکل نہیں ٹھہرنا ہے کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں عذاب ہی عذاب اتر رہا ہے۔ صالح کب تھے؟ سمود کب تھی؟ عذاب کب ہے؟ کب سے شروع ہے؟ کب تک رہے گا؟ عذاب ہی عذاب ہوتا رہے گا۔ معذب وادی ہے جہاں پہ عذاب ہی عذاب ہے، اس لیے فرمایا نکلو یہاں سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ سے پناہ مانگتے ہوئے، اللہ کے عذاب سے بچتے ہوئے یہاں سے نکلو۔ جب ہم اللہ کی تنکیر کرتے ہیں، اللہ کی تکذیب کرتے ہیں، اللہ کے احکام کو ماننے سے روگرداں ہو جاتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ کا وہ عذاب آتا ہے جو آتا اللہ کی مرضی سے ہے، جاتا بھی اللہ کی مرضی سے ہے، پھر وہ عذاب اتنے آرام سے ٹل نہیں سکتا کہ عارضی طور پہ آئے اور آپ نے سمجھا کہ لوگ ختم ہو گئے، آپ کے سامنے لوگ ختم ہو گئے، ان کے ساتھ جو برزخی معاملہ چل رہا ہے، ان کے ساتھ جو عذاب کا دائمن مسئلہ چل رہا ہے وہ کس قدر بھیانک ہو سکتا ہے اس کے بارے میں آپ کبھی بھی غور نہیں کر سکتے، کبھی نہیں سوچ سکتے، کیونکہ انسان کی بساط اور سمجھ وہاں تک نہیں ہے جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات جاتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 65 اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ہود کو بھیجا، ہود کے ساتھ بھی یہی تماشا کر دیا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ حُودًا، عاد قوم کی طرف ان کے بھائی اپنے نبی بنا کر حود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ قال یا قومی، کہنے لگے میری قوم والو، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کر لو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ پرہیزگاری نہیں ہے تم لوگوں میں؟ کیا تم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے نہیں بن سکتے؟ کیا تم عبادت کرنے والے نہیں بن سکتے؟ مگر قوم والوں نے کہا ماننا تھا، قوم والوں نے صاف صاف انکار کر دیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 133 میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اے نبی کاش کہ آپ اس وقت وہاں موجود ہوتے جب جناب یعقوب علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ نبی تھے اور اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، جناب یعقوب اور اللہ کے نبی بھی تھے، انہوں نے قرب الوفات میں اپنی اولاد کو بلا لیا۔ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ اختتام تک اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتے کرتے اس کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں۔ اذ حضر یعقوب الموت، جب جناب یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آیا تو اپنے بیٹے کو بلا کے کہنے لگے یہ بتاؤ کہ میرے مرنے کے بعد صرف پیسے ویسے کی دھن دولت کے چکر میں لگو گے یا کچھ اور بھی کام کرو گے؟
ما تعبدون من بعدی، میں تو مر جاؤں گا، میرے رب کی عبادت کرو گے میرے مرنے کے بعد یا نہیں کرو گے؟ کس کی عبادت کرو گے میرے جانے کے بعد؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ اللہ نے کہا کہ ان کے بچے اتنے سمجھدار تھے۔ جناب یعقوب کے بچے کون تھے؟ جناب یوسف، ان کے بھائی، یہ سارے ان کے بچے تھے۔ کہنے لگے جی آپ یقین رکھیے کہ ہم آپ کے معبود کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، آپ کے آباء و اجداد ابراہیم کے معبودین کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، اسماعیل کے معبودین کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، اسحاق کے معبودین کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ حقیقت میں وہ سب کون ہیں؟ الہ واحدہ، وہ سب ایک ہی تو معبود ہے، یعنی اللہ۔ ہم کبھی اللہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ جناب یعقوب کی آزمائش کتنی سخت تھی، سب سے زیادہ لخت جگر عزیز النفس بچہ، اپنی ہی اولاد اس کو لے گئی اور جا کے کپڑے لا کے دکھائے کہ اس کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ اللہ نے وحی کے ذریعے صبر کا حکم دیا اور سارے کے سارے معاملات چلتے رہے۔ اب تکلیف تو بہت ہے نا، تکلیف تو بہت ہے، اور پورا وقت گزار رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ نے جناب یوسف علیہ السلام سے ملاقات بھی فرمائی، بچہ واپس بھی ہو گیا، دل کو قرار بھی ہو گیا، اللہ نے اس بچے کو نبی بھی بنا دیا، اللہ نے اس کو عزیز مصر بھی بنا دیا۔ اس کے باوجود وی آئی پی پروٹوکالز حاصل کرنے کے باوجود مصر میں آئے ہیں تو اللہ کو نہیں بھولے کہ یہ سارا کچھ تو بھائی کیا بات ہے اور ہمارے لیے کیا لوازمات ہیں، اللہ کو نہیں بھولے۔ اختتام وقت میں بھی اپنے بچوں کو بلا کے کہا کہ یہ بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، اللہ کو تو نہیں بھول جاؤ گے۔ یہ فکر ہے اللہ سے دوستی، یہ فکر ہے اللہ سے معاملات، یہ فکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ معاملات کو اچھا کرنے کی، کہ انسان اپنے معاملات کو خود بھی اچھا کرے اور اللہ کے ہاں بھی اچھا کروائے، تاکہ میرے بعد میرے بچے میرے لیے صدقہ جاریہ بنے رہیں، اور میرے بعد میرے بچے میری بخشش کا ذریعہ بنے رہیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے بعد میں پھنسوا دیں اور میرے لیے ذخیرہ آخرت نہ ہو۔ اسی لیے مرتے دم تک یہ فکر ہے کہ بھائی کس کی عبادت کرو گے، معاملات کیسے چلاؤ گے، اللہ کی طرف لو لگاؤ گے یا نہیں لگاؤ گے۔ جناب یعقوب علیہ السلام اس وقت فرما رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں نبی آپ وہاں موجود نہیں تھے، ورنہ آپ منظر دیکھتے کہ کیا منظر ہوگا، ایک اللہ کا نبی دوسرے اللہ کے نبی کو سامنے بٹھا کر، اس کے بھائیوں کو سامنے بٹھا کر بات کر رہا ہے کہ یہ بتاؤ میرے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی شان والا معاملہ ہے کہ یعقوب اللہ کے نبی ہیں، یوسف اللہ کے نبی ہیں، ایک نبی دوسرے نبی کو آمنے سامنے بٹھا رہا ہے اور اس کے بھائیوں کو سامنے بٹھا رہا ہے، اور اپنی نبوت کے باوجود اور سامنے بیٹھے ہوئے نبوت حقہ کے باوجود اللہ کے دین کی دعوت دے رہا ہے کہ یہ بتاؤ کہ میرے بعد اللہ کی عبادت کرو گے یا اللہ کو بھول جاؤ گے۔ کس قدر بڑا شرف اور مقام ہوگا۔ اے اللہ کے نبی، کاش کہ آپ وہاں موجود ہوتے تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ یہ سب باتیں بتانے کا مقصود کیا تھا؟ لوگ کہتے تھے ابراہیم کا معبود الگ تھا، اسحاق کا الگ تھا، اسماعیل کا الگ تھا، یعقوب کا الگ تھا۔ فرمایا الہ واحدہ، ان سب کا ایک معبود تھا۔ یعقوب نے جانے سے پہلے اس کی گواہی لے لی تھی تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ یعقوب کا خدا الگ تھا، اسماعیل کا الگ تھا، اسحاق کا الگ تھا۔ فرمایا نہیں، ان سب کا ایک معبود اللہ وحدہ لا شریک لہ تھا، جس کی گواہی خود یعقوب نے اپنی زندگی میں لی تھی۔ اللہ نے اسی لیے ذکر کیا کہ اگر تم اللہ کی طرف نسبت نہیں کرو گے، اللہ سے محبت نہیں کرو گے، اللہ کی طرف سجدہ سجود نہیں ہوگے، تو یقین کر لیں کہ کبھی بھی آپ کے لیے کامیابی نہیں ہوگی۔ یہ ہاتھوں میں کڑے پہن لینا، یہ کالے رنگ کے دھاگے باندھ لینا، یہ نیلے پیلے اور لال قسم کے دھاگوں کو پاؤں میں باندھ لینا، یہ گلے میں لٹکا لینا، یہ منکوں کو لٹکا لینا، یہ تعویذات کو کر لینا، یہ نال کو ٹھکوا لینا، یہ کیلوں کو دبا لینا، یہ چونچوں کو دبا لینا، یہ مختلف قسم کے پڑے ہوئے دانوں کو کچی مٹی میں اور کسی جگہ پہ دفنا دینا، یہ مختلف قسم کی دھونیاں لینا اور دھاگے میں اور کاغذ میں لکھ لکھ کے اس کے دھوئیں کو ادھر ادھر پھیلانا اور اس کو سونگنا اور اس کو بخور کی طرح استعمال کرنا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اللہ کی معرفت سے انسان کو دور کر دیتی ہیں۔ اگر آپ کو اللہ کی معرفت چاہیے تو دوستی ڈائریکٹ اللہ سے لگائیے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم خود دوستی کرو نا، خود آگے بڑھو، کیونکہ تم اللہ کے غیر نہیں ہو، تم اللہ کے اپنے ہو۔ تمہیں اللہ نے جنت کے لیے پیدا کیا، تمہیں اللہ نے دوستی کے لیے پیدا کیا، تمہیں اللہ نے انعامات کے لیے پیدا کیا، تمہیں اللہ نے بہترین قسم کی نعمتوں کے لیے پیدا کیا۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم اللہ سے اپنی دوستیوں کو مضبوط کرنے والے بن جاؤ۔
اسی لیے سورۃ الانعام آیت نمبر 19 اللہ کہتا ہے قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی وبینکم واوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ انکم لتشہدون ان مع اللہ الہا اخری قل لا اشہد قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون۔ اے اللہ کے نبی آپ پوچھئے کہ کس چیز کی شہادت سب سے بڑی ہے، کس چیز کی گواہی سب سے بڑی ہے؟ اے اللہ کے نبی آپ ان کو خود بتائیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن مجھے بذریعہ وحی دیا گیا تاکہ اس کے ذریعے تمہیں اور ہر اس شخص کو ڈراؤں جس تک اس قرآن کا پیغام پہنچا ہے۔ کیا تم لوگ واقعی اس بات کی گواہی دو گے کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبودین بھی ہیں؟ اتنا دم ہے، اتنی حیثیت اور صلاحیت ہے کہ اللہ کے ہاں اتنی بڑی بات کہہ سکو کہ اللہ کے ہاں کوئی اور گواہ بھی ہے، کوئی اور معبود بھی ہے؟ یہ بات کوئی اللہ کے ہاں کہنے کا حق رکھتا ہے؟ اے اللہ کے نبی آپ کہیے لا اشہد، مجھ میں اتنا دم نہیں، میں یہ جھوٹی گواہی نہیں دے سکتا، میں یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے اگر ایک سوال کیا ساری کائنات کے سامنے زبان کو بند کر کے کہ بتاؤ میرے سوا کوئی اور معبود ہے یا نہیں ہے، تم کیا اتنی پوزیشن میں ہو کہ تم اپنی زبان سے کہہ سکو کہ ہاں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ جب تم نہیں کہہ سکتے تو مانتے کیوں ہو؟ جب تمہیں پتا ہے کہ کوئی نہیں ہے تو رجوع اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف کیوں کرتے ہو؟ رجوع اللہ کی طرف کرو، رجوع اللہ کی طرف کرو۔ اے اللہ کے نبی آپ کہیے انما هو الہ واحد، وہ اللہ ایک معبود ہے، واننی بریء مما تشرکون، میں بالکل اعلان برات اور بیزاری کا اعلان کرتا ہوں ہر اس شخص سے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک یا ارتدادیہ معاملات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی آپ کہیے میں اس سے بیزار ہوں، میں اس سے بری ہوں، میں اس سے دور ہوں، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف جاتا ہے، میں تو اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں۔ جب آپ اس بات کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ الرحمن اللہ کی طرف سے رحمتوں کی موسلادھار بارشیں آنی ہیں۔ سورہ کہف آیت نمبر 110 میں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ اے نبی آپ کہیے میں تو تمہاری طرح عام انسان ہوں، میری طرف تو اللہ نے وحی کی، مجھ میں اور تم میں فرق کیا ہے؟ مجھ میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ تمہاری طرف وحی نہیں کی جاتی، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ باقی پیدائش کے اعتبار سے، خلقت کے اعتبار سے تم اور میں ایک جیسے ہیں کہ میں کھاتا ہوں تم بھی کھاتے ہو، میں پیتا ہوں تم بھی پیتے ہو، میں آرام کرتا ہوں تم بھی کرتے ہو، میں سوتا ہوں تم بھی سوتے ہو۔ جس طرح تمہارے زندگی کے معاملات ہیں ایسے میرے بھی زندگی کے معاملات ہیں۔ فرق یہ ہے صرف کہ میری طرف اللہ وحی کرتا ہے، تمہاری طرف اللہ وحی نہیں کرتا ہے، یہ ہم میں اور تم میں فرق ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتا ہو، فلیعمل عملا صالحا، وہ نیک اور صالح عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے، یقیناً وہ کامیاب اور کامران ہوگا۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ نے کبھی غور کیا کہ شیطان ہم سے کیسے کیسے کام کرواتا ہے؟ آپ سوچیں کہ شیطان آپ کی عبادت کو اللہ کے گھر تک میں نہیں قائم ہونے دیتا۔ بیت اللہ جائیے، آپ طواف میں ہیں، چاہے طواف قدوم ہو، سب سے زیادہ طواف قدوم میں یہ بات ہوتی ہے۔ طواف قدوم کیا ہوتا ہے؟ جب آپ مکہ میں آتے ہیں پہلا طواف جو آپ کرتے ہیں اسے طواف قدوم کہتے ہیں۔ کہیں سے بھی آتے ہوئے آپ کے ہاتھ میں آپ کا سیل فون ہوتا ہے، طواف ہو رہا ہے، آپ کی لائیو چیٹنگ چل رہی ہے، دعائیں آپ کے منہ سے نکل رہی ہیں، ہاتھ میں آپ کے موبائل ہے، آپ اپنے گھر والوں کو یا جس کو بھی دکھانا چاہتے ہیں آپ براہ راست اس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ کہاں پر؟ اللہ کے گھر۔ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، آپ موبائل پہ اپنی ویڈیو چیٹ کر رہے ہیں لائیو۔ آپ نے کبھی سوچا یہ کیا ہے؟ تصویر بنانا جہاں اپنی جگہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے، اس میں تو دوسری رائے نہیں ہے، لیکن شیطان نے آپ کو کس طرح کیا؟ شیطان نے آپ کے دماغ میں ڈالا تم عبادت تو کر رہا ہو،
تم طواف ہی تو کر رہے ہو, تم اللہ کی طرف رجوع ہی تو کر رہے ہو. اس نے آپ نے موبائل تھمایا اور موبائل سے آپ نے اپنی لائیو سرچنگ اور چیٹنگ شروع کی. نتیجہ کیا بنا کہ عبادت سے دماغ ہٹ گیا, لائیو چیٹنگ کی طرف چل گیا. آپ اس کو بیت اللہ دکھا رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو لائیو طواف کعبہ کرتے ہوئے دکھا رہے ہیں, آپ اس کو اپنے معاملات دکھا رہے ہیں. ساری توجہ آپ کی اس طرف ہے. جو توجہ اللہ کی طرف, بیت اللہ کی طرف ہونی چاہیے تھی, وہ نکل گئی. پھر آپ پورے سفر میں اپنی مختلف قسم کی ویڈیوز بنا کے بھیجتے ہیں, یہاں تک کہ ہم سب کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ نماز کی تکبیر التحریم سے پہلے ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے, اور نماز کا سلام پھیرتے ہی ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے, اور ہم ہر چیز کو اپنے زاویے سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کی طرف جو اخلاص ہونا چاہیے, جو رجوع ہونا چاہیے, جو تعلق باللہ ہونا چاہیے, اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. آپ دیکھیں, آپ کسی کے پاس جائیں, آپ ماشاءاللہ کاروباری حضرات ہیں, آپ کو پتا ہے کہ آپ کسی بڑے ایسوسیٹ کے پاس جائیں یا کسی بڑے ادارے میں جائیں, وہ آپ سے گیٹ پہ ریسیپشنسٹ کہتا ہے اپنا موبائل یہاں جمع کرا دیجیے. اب بہت بڑی کوئی افلاطون ہے, تب بھی آپ سے کہا جاتا ہے سر موبائل الاؤ نہیں, آپ یہاں جمع کرائیں. کیوں؟ آپ کی انفیکشنز ہوتی ہیں. آپ کسی سے بھی گفتگو کرتے ہوئے اس توجہ کو حاصل نہیں کر پاتے کہ جب آپ کے پاس اس قسم کے میڈیا سیلز ہوتے ہیں. شریعت نے کیا کہا کہ جب تم اللہ کی طرف رجوع کرو تو خالص اللہ کی طرف ہو جاؤ. تو ہم دنیاوی معاملات میں موبائل کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, مگر جب عبادت کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم اللہ اور اپنے درمیان دوسروں کو لائیو چیٹنگ کے ساتھ شریک کر لیتے ہیں. یہاں سے ہماری عبادت میں نقص پیدا ہوتا ہے. عبادت تو ہو رہی ہے, صحیح زاویے کے حساب سے بھی ہو رہی ہے, مگر نقص پیدا ہو رہا ہے. آپ دیکھیے قربانی ہو رہی ہے, کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. چھوٹی سی مثال لے لیجیے, قربانی ہو رہی ہے اللہ کے لیے, جانور گرایا اللہ کے لیے, قبلہ رخ کیا اللہ کے لیے, چھری ہاتھ میں پکڑی اللہ کے لیے, ذبح کرنے کے لیے جھکے اللہ کے لیے, دعا پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے, اور ساتھ ساتھ مووی ریکارڈ ہو رہی ہے, لائیو چیٹنگ چل رہی ہے. کیوں؟ کہ دنیا والوں کو دکھانا ہے کہ آپ یہاں قربانی ہو رہی ہے. بس یہاں سے معاملہ میں انتشار پیدا ہوتا ہے. جو اخلاص اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا اس میں آپ نے دنیا والوں کو شریک کر دیا. ایک عالم دین درس دے رہا ہے, جمعہ پڑھا رہا ہے, لیکچر دے رہا ہے, قرآن پڑھا رہا ہے, حدیث پڑھا رہا ہے, سب اللہ کے لیے کر رہا ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ لائیو چیٹنگ کرتا ہے اس نام پہ کہ اس سے میں تبلیغ کروں گا. بھائی, آپ جب اللہ کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ نے ابراہیم کو وادی غیر ذی زرع میں بٹھا کر وہ بیت اللہ بنوا کر ساری کائنات کو وہاں جمع کیا. اللہ رب العالمین آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں نہیں, اس کی ضرورت ہے, میں تو ویڈیو چیٹس بنواؤں گا, میں تو یہ سارے تماشے کروں گا. آپ نے جب یہ سارا کچھ کیا تو نتیجہ کیا بنا؟ نتیجہ یہ بنا کہ آپ کے اخلاص میں اللہ اور آپ کے درمیان ایک تیسری چیز داخل ہو گئی, جہاں سے کہانی مڑ گئی. آپ خود سوچیں کہ جب کہانی کا رخ مڑتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کتنے مدرسے ہیں, کتنے علماء ہیں, کتنے فلاسفرز ہیں, کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ بات سمجھنے لگے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت ایسی نہیں ہے جیسی قرآن و سنت میں موجود ہے, بلکہ ویسی ہے جو وہ بتانے والے ہیں جن کا نہ قرآن کے بارے میں کوئی علم ہے نہ حدیث کے بارے میں کوئی علم ہے. آج کل کے علماء کا یہ حال ہے کہ ایک معزز عالم دین جن کی بڑی شہرت ہے, انہوں نے میرے سامنے یہ بات فرمائی کہ قرآن کا ترجمہ مجھے کہیں سے بھی پوچھو مجھے نہیں آتا, حدیث کا ترجمہ آپ میرے سامنے کہیں بھی رکھیں گے بغیر شرح کے مجھے کیا پتا اس میں کیا لکھا ہے. آپ خود سوچیں. بالکل ایسے ہی کہ ایک آپریشن تھیٹر میں مریض کو لٹانے کے بعد سرجن یہ بات کہے کہ اس کا پیٹ تو کھول دیا, کرنا کیا ہے, یہ تو مجھے نہیں آتا. آپ سوچیں اس وقت اس مریض کے اوپر کیا بیتے گی اگر اس کی سماعت جاری ہو کہ یہ کہہ کیا رہا ہے, پہلے بتا دیتا. اگر مجھ میں طاقت ہوتی تو وہ آپریشن کرانے والا وہاں سے الٹے پاؤں بھاگتا, لیکن وہ سن ہو چکا. اب سرجن اس کو کہہ رہے ہیں بھائی تجھے کچھ پتا ہے کہ کیسے کرنا ہے؟ مجھے تو نہیں پتا. بے آئینی ہی آج کے جو فلاسفرز ہیں یا آج کے جو لوگ ہیں جن کو نہ سر پتا ہے, نہ پیر پتا ہے, نہ قرآن پتا ہے, نہ حدیث پتا ہے, اور وہ صرف شہرت 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 کے بھوکے ہیں, شہرت کے پیچھے جاتے ہیں, ان کا یہی معاملہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور بندوں کے درمیان ایک تیسری چیز کو فٹ کر دیا, ان چاہتے ہو نہ چاہتے ہو. نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ لوگ وہاں جا رہے ہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لوگ وہاں جا رہے ہیں. لوگوں کا تقویٰ ختم ہو گیا, لوگوں کی صلاحیت للہیت ختم ہو گئی.
آپ خود سوچیں، اتنی باتیں سننے کے باوجود اس کے اندر خشیت پیدا ہی نہیں ہو رہی۔ یہ خشیت اس لیے پیدا نہیں ہو رہی کہ اللہ اور بندے کے درمیان وہ تیسری چیز اس طرح سے داخل کر دی گئی ہے جو خشیت کے متضاد ہے۔ صرف گفتگو کرنے سے کوئی نہیں ہوتا۔ آپ خود سوچئے، اپنا سر پیٹنے کا دل چاہتا ہے۔ ایک آدمی ایسا جس کو اس یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا جس یونیورسٹی کی کوئی اوقات تھوڑی ہے، ہر کوئی داخلہ لے سکتا ہے، وہ اپنی یونیورسٹی کی ترجیحات پیش کر رہا ہے اور یونیورسٹی کو اپنی قابلیت کے زاویے بیان کر رہا ہے کہ میں فلاں یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہوں۔ اس یونیورسٹی میں داخلہ لینا اور وہاں سے گریجویٹ ہونا یا وہاں سے پڑھ کے آنا کوئی قابلیت کی بات نہیں، قابلیت ہے للہیت کا ہونا، خشیت کا ہونا، اللہ کی طرف پلٹنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ خشیت ہے، یہ للہیت ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ انسان اس کو چھوڑ کر دوسری طرف چلا گیا، نتیجہ یہ ہے کہ کبھی ان کے منہ سے نکلتا ہے کہ علماء کی ضرورت نہیں ہے، کبھی ان کے منہ سے نکلتا ہے کہ علماء کو آتا ہی کیا ہے، کبھی ان کے منہ سے نکلتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں جاننے والے ہیں۔ اور آپ کیا جاننے والے ہیں جب آپ کی فیلڈ ہی نہیں ہے؟ آپ قرآن و حدیث کا درس دینے والے ہیں، تو قرآن و حدیث کا درس ایسے لوگوں سے سننے کا کبھی کوئی نفع نہ ہوا ہے، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ قرآن سے بھی نابلد ہیں اور حدیث سے بھی نابلد ہیں۔ یہ بات مجھے کہنے کی وجہ اس لیے پیش آئی کہ گزشتہ ہفتہ ایک حادثہ ہوا ہے بہت بڑا۔ وہ حادثہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کی ایک نامور شخصیت ہے، میں نے ان سے رابطے کی بہت کوشش کی، اس ہفتے ہوا نہیں۔ انشاءاللہ جیسے ہی رابطہ ہوگا میں آپ کی طرف سے پوری دعوت اچھی طریقے سے پہنچا دوں گا، اور ان کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے جو یہ حرکت کی ہے تو ان کے پاس میرا فون پہنچنا ہے، اسی لیے وہ فون بھی ریسیو نہیں کر رہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے، ایک علماء کا بڑا اجلاس بلایا گیا، اس میں تقریر اس شخص کی کرائی گئی ہے جس کو نہ قرآن پتہ ہے نہ حدیث پتہ ہے، اور کہا گیا کہ یہ آپ کو دین کے بہترین اسلوب بتائے گا۔ ایک عالم کو غیر عالم دین کا اسلوب کیسے بتا سکتا ہے؟ ایک سرجن کو آپ کیسے بتا سکتے ہیں کہ یہ موچی بڑے اچھے ٹانکے لگاتا ہے؟ یہ آپ کو بتائے گا کہ ٹانکے کیسے لگانے ہیں، آپ کو ٹانکے لگانے نہیں آتے۔ آپ سمجھیے کہ سرجن کو ٹانکے لگانے کے لیے موچی کی ضرورت نہیں ہے، علماء کو علم سکھانے کے لیے کبار علماء کی ہمیشہ سے ضرورت ہے، مگر موچیوں کی ضرورت نہیں ہے جو آن کے بتائیں کہ پیچز اس طرح لگائے جاتے ہیں، مقصد اس طرح نکالا جاتا ہے۔ اور تف ہے ایسے لوگوں پر جو اپنے آپ کی نسبتیں مختلف جگہوں کی طرف کرتے ہیں۔ ان کی نوعیت یہ ہے کہ انہوں نے سبحان اللہ اور الحمدللہ کے سوا کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ وہ خود قرآن و سنت سے لابلد ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ قرآن کیا ہے اور حدیث کیا ہے اور ان کا ادب کیا ہے۔ اللہ کے نیک بندو، اللہ کو سمجھو، اللہ کی معرفت کا ادراک کرو، اللہ سے رجوع کر لو، اللہ کی طرف اپنی نسبتوں کو قائم اور دائم ایسے کرو جیسے کرنے کا حق ہے، تاکہ تعلیمات شریعہ کا مستقل حق ادا کیا جا سکے۔ اگر آپ تعلیمات شریعہ کو ہی حاصل نہیں کریں گے، اپنی دوستی اللہ سے نہیں لگائیں گے، اللہ کی معرفت کا ادراک نہیں کریں گے، تو کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ کے لیے خیر کا دریچہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کلمات نکلوا رہا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ کی حدیث ہے، جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ کے پاس پہنچا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا، والذی نفسی بیدہ او والذی لا الہ غیری، یاد رکھنا ابو ذر، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس ذات کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی ایک اللہ ہے جو ساری کائنات کا یکتا مالک ہے۔ ہم سب کو اللہ کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے قرآن و سنت کی ضرورت ہے، لوگوں کی اپنی الٹی سیدھی باتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ محتاط ہوئیے، آپ سمجھیے، قرآن و سنت کی طرف رجوع کیجئے، قرآن و سنت کے منبعوں کو سمجھیے۔ اگر کوئی آپ کو یہ بات سمجھاتا ہے تو سامنے والے کہتے ہیں دیکھو ہمارے محنت سے اور ہمارے شغف سے اور ہماری بڑھتی ہوئی کثرت سے یہ علماء جلتے ہیں اس لیے کہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ گھر پہنچنے کا ایک ڈائریکٹ وے ہوتا ہے، ایک شارٹ کٹ ہوتا ہے، شارٹ کٹ پہ کھڈے بھی ہیں،
مسائل بھی ہیں، اختلاف بھی ہیں، حادثات بھی متوقع ہیں. آپ شارٹ کٹ انتخاب کرنا چاہتے ہیں تو حادثات کو قبول کرنا آپ نے خود ذوق سے کیا ہے، اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، کسی اور کے اوپر نہیں ہے. اور آپ ڈائریکٹ وے کے اوپر چلنا چاہتے ہیں تو وہ نصرت آپ کے لیے ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے. یہ فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے ڈائریکٹ وے آف شریعہ کو قبول کرنا ہے یا انڈائریکٹلی وے آف شریعہ کو قبول کرنا ہے. جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں انہوں نے سوائے نت نئے طبقات بنانے کے اور کچھ نہیں کیا. لہٰذا اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجئے. قرآن کی طرف آئیے، حدیث کی طرف آئیے، للہیت کی طرف آئیے، توبۃ النصوحہ کی طرف آئیے. جب آپ اس طرف آتے ہیں تو پھر یقیناً کامیابی اور کامرانی ہوتی ہے. اور یاد رکھ لیجئے اللہ کے پیارے نبی نے اسی لیے طریقہ سکھا دیا، فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ آپ ہمیشہ تحیات میں یہ دعا پڑھتے ہیں، التحیات پڑھتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ التحیات للہ، اللہ تعالیٰ میری تمام تر قولی عبادتیں خالص آپ کے لیے. تحیہ قولی عبادت، والصلوات اللہ میری تمام فعلی عبادتیں خالص آپ کے لیے، والطیبات اللہ میری تمام مالی عبادتیں خالص آپ کے لیے ہیں. اب انسان التحیات، الصلوات، الطیبات تینوں چیزوں کو اللہ کی طرف جب منسوب کرتا ہے تو پھر فرمایا السلام علیک ایھا النبی، یہ کہنے کے بعد سلامتی بھیجتا ہے اپنے نبی پر اور ان پر رحمتیں کی برسات کرتا ہے اور اللہ کی طرف سے برکات کا طالب ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کہتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ ہمارے نبی پر جس طرح سلامتی ہو اس طرح ہم پہ بھی سلامتیاں ہوں اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتیاں ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ میں تو گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. جب انسان اپنی ساری کی ساری نسبتیں اللہ کی طرف کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے. تو اللہ کی رحمتوں کے نزول کے لیے ضروری ہے کہ نسبت بھی اللہ کی طرف ہو، تعلق بھی اللہ کی طرف ہو. یہ اس طرح کے اوٹ پٹانگ معاملات کے اندر اپنی مداخلت نہ کریں کہ جس سے اللہ کی معرفت سے ہی باہر نکل جائیں. اللہ کا نام لے لے کر اللہ کے دین سے دور کرنے کے یہ وہ زاویے اور ذرائع ہیں جس کو آج عام کیا جا رہا ہے. ان سے بچیے. قرآن و سنت کے منبعوں کی طرف آئیے، قرآن و سنت کے محور اور مراکز کی طرف آئیے، قرآن و سنت کی اجتماعیت کی طرف آئیے، قرآن و سنت کی دعوت لے کر اٹھیے اور اسی میں جو کامیابی رکھی گئی ہے اس کو حاصل کرنے والے بنیے. آخری حدیث بیان کرتا ہوں، صحیح بخاری کتاب العلم میں ہے. فرمایا ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار. جس نے صدق دل سے ایک دفعہ بھی کہہ دیا نا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یا یوں کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، سچے دل سے للہیت کے ساتھ خالص اللہ کے لیے ایک دفعہ یہ بات کہہ دی، یاد رکھو اللہ کہتا ہے میں نے اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دی، کبھی اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنی نعمتوں سے نوازتا ہے تو رجوع اللہ ہونا چاہیے، محبت اللہ کی طرف ہونی چاہیے. اسی میں کامیابی اور کامرانی ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں خالص اپنی ذات کی طرف پلٹنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب سے راضی ہو جائے اور اللہ کی معرفت کا ادراک ہو جائے اور اللہ کی دوستی خالص طریقے کے ساتھ حاصل ہو جائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.